2023-24 کا بجٹ قومی اسمبلی سے منظور، عوام کو ملا ریلیف یا آنے والا ہے تاریخی مہنگائی کا طوفان؟ تاجر برادری نے بجٹ کو مسترد کر دیا۔ وفاقی بجٹ 2023-24 بجٹ کے بارے میں اہم ترین تفصیلات، کیا سستا کیا مہنگا، کتنے ٹیکس لگے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے قومی اسمبلی میں بڑا اعلان کر دیا۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال 2023 سے 24 کے لیے 14,460 ارب کا بجٹ پیش کر دیا۔ وفاقی حکومت کی کل آمدن 6,887 ارب روپے ہوگی۔ بجٹ میں ٹیکس آمدن کا تقریباً 80% سود کی ادائیگی میں چلا جائے گا۔ قرض اور سود کی ادائیگیوں کے لیے 7,303 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ دفاع کے لیے بجٹ میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 81 ارب روپے کے اضافے کے ساتھ 1,804 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں سے پاک فوج کو 824 ارب روپے، پاک فضائیہ کو 368 ارب روپے اور پاک بحریہ کو 188 ارب روپے ملیں گے۔ بجٹ میں پاک فضائیہ کے لیے 45 ارب اور پاک بحریہ کے لیے 18 ارب روپے اضافی رکھے گئے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک عزیز نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں۔ حکومت نے ملک میں کاروباری افراد کی حوصلہ افزائی کے لیے بجٹ میں ضروری اشیاء کی درآمد پر ٹیکس میں رعایت دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کی طباعت کے درآمدی کاغذ پر ڈیوٹی، سولر پینل کی مینوفیکچرنگ کے خام مال، سولر پینل کی بیٹریز کی تیاری کے خام مال پر کسٹمر ڈیوٹی ختم کر دی ہے۔ خوردنی تیل پر سیلز ٹیکس ختم، صنعتی شعبے کے خام مال سے ڈیوٹی ختم، فشنگ انڈسٹری کو فروغ دینے کے لیے مصنوعات، مائننگ مشینری کے آلات پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ آئی ٹی سے متعلق مصنوعات کی درآمدات سے ریگولیٹری ڈیوٹی بھی ہٹا دی، جبکہ ہیوی وہیکل پر سے ڈیوٹی 10% سے 5% کم کر دی گئی۔ آئی ٹی ایکسپورٹرز کو سیلز ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ بجٹ میں سولر پینل کی مشینری کی درآمد پر ڈیوٹی ختم، سولر پینل کی انورٹر کے خام مال، ڈائپرز کی مینوفیکچرنگ کے خام مال کی درآمد پر ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ ترسیلات زر کے ذریعے غیر منقولہ جائیداد خریدنے پر 2% ٹیکس بھی ختم کر دیا گیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی سبسڈی میں 5 ارب روپے رمضان پیکج اور 30 ارب روپے وزیراعظم پیکج کے شامل ہیں۔ دیگر شعبوں کے لیے سبسڈی کی مد میں 76 کروڑ روپے رکھے گئے ہیں۔ سیلاب متاثرین کے لیے اضافی 32 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ پر تاجروں کا ملا جلا رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ بزنس مین گروپ کے زبیر موتی والا نے مشکل حالات میں اچھا بجٹ قرار دیا اور کہا کہ جو سختی سمجھ رہے تھے اس سے کہیں آسان بجٹ ہے۔ لاہور چیمبر کے صدر کاشف انور نے بھی مشکل وقت میں اچھا بجٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ سب سے زیادہ زراعت اور آئی ٹی سیکٹر پر فوکس کیا گیا ہے۔ دوسری جانب سرحد چیمبر آف کامرس نے بجٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ قائم مقام صدر اعجاز آفریدی نے کہا کہ بجٹ میں بزنس کمیونٹی کی تجاویز شامل نہیں کی گئیں۔ کراچی کے تاجروں نے کہا کہ آئی ٹی سیکٹر کے لیے امپورٹ پر 1% ڈیوٹی فری مذاق ہے، کم از کم 10% ٹیکس چھوٹ دینا چاہیے تھا۔ تاجروں نے یہ بھی کہا کہ بجٹ میں مہنگائی پر قابو پانے کا کوئی حل نہیں بتایا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو عزیز نیوز کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔